نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والا اور جو جہاں حاضر ہوں گے، قتل اصحاب الاخدود، قتل مار ہے ان پر خدا کی، اصحاب الاخدود جو کہ خندق کھودنے والے ہیں، النار ذات الوقود، اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی، اذا ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے پاس بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ کر رہے تھے، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا اور بہت تعریف والا ہے، الذی لہ ملک السماوات، الذی جو لہو جس کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک ان لوگوں نے جنہوں نے تکلیفیں دی مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور وہ اس آگ میں جلنے کی سزا انہیں دی جائے گی، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے بہتی ہیں، من تحتها الانہار، جس کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ذالک الفوز الکبیر، اور یہ بڑی کامیابی ہے، انا بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، انہ ہوا یبدئ و یعید، بے شک وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوسری بار پیدا کرے گا، وَهُوَ الغفور الودود، اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے، ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے اور بزرگی والا ہے، فعال لما یرید، اور جو کچھ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کی، بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر جو ہیں یہ لوگ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے بڑی عظمت والا، فی لوح محفوظ، جو کہ لوح محفوظ میں درج ہے۔ سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کی اور قیامت کے دن کی، اور جس دن وہ لوگ حاضر ہوں گے، ان لوگوں کی جو حاضر ہونے والے ہیں اور جہاں وہ حاضر ہوں گے، اس چیز کی قسم کھا کر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ خندقوں والا واقعہ ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو کہ ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا، جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دو
تاکہ میں اپنا علم جو ہے اس کو سکھا سکوں، تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجا، اور اس لڑکے نے جادوگر سے جو ہے وہ علم سیکھنا شروع کیا۔ تو لڑکا جو ہے جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں اس کی ملاقات ایک راہب سے ہوگی، جو کہ حضرت عیسیٰ کے اصلی دین پر قائم تھا اور توحید کا قائل تھا۔ وہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس سے باتیں سنتا، پھر اسے وہ باتیں اچھی لگنے لگیں، تو اس طرح سے وہ اللہ پر ایمان لے آیا۔ تو ایک دن راستے میں ایک شیر نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے اللہ کا نام لے کر اس کو پتھر مارا اور وہ شیر مر گیا۔ جب لوگوں کو علم ہو گیا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص قسم کا علم ہے، تو پھر ایک بوڑھا شخص جو کہ نابینا تھا وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا بینائی جو ٹھیک ہو جائے۔ تو اس نے اللہ سے دعا کی اور اس لڑکے کی اس بوڑھے کی بینائی جو تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو اسی طرح سے وہ ایمان لے آیا، اور اس طرح کے واقعات جو ہے جب خبر بادشاہ کے پاس پہنچی تو اس نے اس نبینا کو بھی گرفتار کر لیا اور راہب کو بھی گرفتار کر لیا اور اس لڑکے کو بھی گرفتار کر لیا، اور راہب جو تھا اور نابینا اس کو قتل کروا دیا، اور لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو پہاڑ پر لے جا کر وہاں سے پھینک دیا جائے اور اس کو مار دیا جائے۔ جب وہ لوگ لڑکے کو لے کر گئے تو پہاڑ پر زلزلہ آ گیا اور وہ سارے لوگ مر گئے اور لڑکا بچ کر واپس پہنچ گیا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو جا کے دریا میں پھینک دیا جائے۔ تو جو لوگ اس کو لے کر وہاں گئے تو وہ سارے جو ہے وہ دریا میں ڈوب گئے اور وہ لڑکا بچ کر پھر واپس آ گیا۔ تو جب اس کو کوئی بھی اس کو مارنے کی تدبیر جو ہے کامیاب نہ ہوئی تو لڑکے نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو پھر تیر پر جو ہے اللہ کا نام میں جو آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میرے رب کا نام لے کر اس پر جو ہے وہ تیر مجھے مارا جائے تو پھر میں مر جاؤں گا۔ تو پھر بادشاہ نے ایسا ہی کیا کہ کھلے میدان میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہاں اس لڑکے کے رب کو پکار کر اس کو تیر اس پہ چلایا گیا اور وہ مر گیا۔ تو جب وہ مر گیا تو سارے لوگ جو ہیں اس لڑکے کے معبود پر یعنی اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور بادشاہ کے دین جو ہے اس سے پھر گئے ہیں، تو اس نے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی۔ بڑی بڑی گڑھے جو تھے آگ کے کھودے گئے اور اس میں آگ جلوا کے جو بھی ایمان لاتا تھا اس کو اس میں ڈال دیا جاتا، انہیں کہا جاتا کہ اپنے واپس دین پر پلٹو ورنہ جو ہے تمہیں ان خندقوں میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بہت سارے لوگوں کو وہاں بٹھایا گیا جو اس چیز کا نظارہ کرتے تھے کہ مومنین مردوں اور مومنین عورتوں کو ان خندقوں میں ڈالا جاتا اور ان کو جلا دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کا یہاں ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو نے قسم کھائی ہے آسمان کی اور قیامت کے دن کی اور ان لوگوں کی جو حاضر وہاں ہوں گے اور وہ جگہ جہاں حاضر کیے جائیں گے کہ یہ خندقوں والے جو ہیں وہ مارے جائیں گے، یعنی ان پر لعنت ہوگی اور یہ آگ کا ایندھن بنیں گے، اور اس میں وہ ان لوگوں کی جو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے یہ سارا کچھ جو مومنوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اور بتایا گیا کہ ان کو کس چیز کی سزا دی گئی ان مومنین کو کہ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اللہ غالب اور تعریف والے کی پر ایمان لے آئے تھے، اور وہ اللہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں پہنچائی اور پھر اس کے بعد توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے جن پہ ظلم ہوئے تھے ان کو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا کہ یہ جنہوں نے تکلیفیں پہنچائی ان کو جہنم کا جلنے کا عذاب دیا جائے گا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے جو ہیں باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، اور اللہ
وہ ہے جو کہ پہلی بار پیدا کرتے ہیں اور دوسری بار پیدا کرے گا، اور وہ بہت بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے، بخشنے والا ان لوگوں کو جو کہ توبہ کر لیں، اور وہ ان لوگوں سے محبت بھی کرنے والا ہے، اور بہت بڑے عرش کا مالک ہے، اور جو چاہے وہ کرنے والا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا اس کے ارادوں سے، اور اس کے کاموں سے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس خبر پہنچی ہے ان لوگوں کی، جو ان لشکروں کی جو کہ فرعون کا لشکر کا تھا اور سمود کا لشکر تھا، کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ فرعون جو ہے اس کو اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا، اور اسی طرح سمود جو تھا اس کو اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اور بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کافر اللہ کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ اور پھر کہا گیا ہے کہ بے شک قرآن جو ہے وہ بہت بلند ہے، بلند پایا ہے، اور لوح میں محفوظ ہے، کہ ایسی لوح میں ہے، ایسی تختی پر ہے جو کہ بالکل محفوظ ہے، یعنی اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور جس میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے۔ سورۃ البروج میں ہمارے لیے جو ہے وہ سبق ہے، یہاں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک کافروں کا اور دوسرا جو ہے مومنین کا۔ کافر جو اللہ کو جھٹلانے والے ہیں اور مومنین کو اذیتیں پہنچانے والے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا، اور مومنین جو کہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے، اور ایسی نعمتیں جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے سبق ہے، اور یہ قصے کہانیوں کے طور پہ قرآن پاک میں نہیں بیان کیا گیا، بلکہ اس کو ہمارے لیے جو ہے نصیحت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کس گروہ میں شامل ہونا ہے، جھٹلانے والوں میں یا ایمان والوں میں، اور ہمارے انجام سے بھی خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر کافروں کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں تو پھر کیا انجام ہوگا، اور مومنین کے گروہ میں شامل ہوتے ہیں تو کیا انجام ہوگا، اور اگر اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑے اور اس کو ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے راستے میں جو مشکلات برداشت کرنی پڑیں وہ ثابت قدمی کے ساتھ ہم برداشت کریں، تاکہ اخروی نعمتوں کے مستحق ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔